بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، رمضان المبارک میں ہر مسلمان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور کم سے کم وقت میں ایسے وظائف کرے کہ جن سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکے، اپنی روح کو تر و تازہ کر سکے۔ اس سلسلے میں آج ہم حاضر ہوئے ہیں گفتگو کے لیے جناب شیخ الوظائف طارق محمود چغتائی صاحب کے پاس، جو کہ بانی اور سرپرست آرا ہیں ادارہ ابکری کے۔ بہت شکریہ آپ نے ٹائم دیا۔ حکیم صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سب سے پہلے ہم یہیں سے شروع کر لیتے ہیں، رمضان المبارک میں کسی بھی مسلمان کے کیا معمولات ہونے چاہیے؟ وہ کیا کھائے، کیا پیے، کب سوئے، کب جاگے، کب عبادت کرے؟ رمضان دراصل اللہ پاک نے روحانی صحت اور جسمانی صحت کے لیے مخصوص مہینہ رکھا ہے۔ مومن تو 12 مہینے کے شب و روز یہی ہیں، لیکن رمضان خاص طور پہ کہ جب رمضان ختم ہو ہمیں محسوس ہو کہ ہم روحانی طور پہ بہت اعلیٰ درجے، اعلیٰ مقامات پر پہنچ چکے ہیں، اور جسمانی طور پہ بھی اتنا کم کھا کے اور مناسب سو کے۔ میں نے کھانے کو کم کہا ہے، سونے کو مناسب عرض کیا ہے، کیونکہ نیند واحد چیز ہے جتنا بڑھائے جائیں بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو مناسب سو کے ہم اپنی روحانی اور جسمانی صحت کو ترقی دیں۔ ایک وظیفہ ہے یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ، یا رحمان الدنیا یا رحیم الآخرہ۔ جو بندہ اس کو بہت کثرت سے پڑھے گا، جو دنیا میں رزق، مال، خزانے، عزتیں، دولتیں، بیٹے، نعمتیں، راحتیں، رحمتیں اللہ اس کو عطا فرمائے گا، یا رحمان الدنیا، اور یا رحیم الآخرہ، آخرت کے دن اللہ پاک اس کو عذابات، پریشانیوں، مشکلات اور ناکامیوں سے بچائیں گے، رسوائیوں سے بچائیں گے۔ اگر رمضان میں فیصلہ کر لے، اور معمولات ہیں، تلاوت ہے، نوافل ہیں، تسبیحات ہیں، لیکن اگر فیصلہ کر لے کہ پورے رمضان میں اس وظیفے کو بہت کثرت سے پڑھوں گا، کھلا سارا دن، وضو بے وضو، ہر حال میں، سینکڑوں ہزاروں کھلا، تو بہت اس سے فائدہ روحانی بھی اور جسمانی بھی۔ حضرت صاحب، مناسب نیند سے کیا مراد ہے؟ کتنے گھنٹے اگر ایک انسان سو لے تو وہ مناسب نیند ہے؟ عمر کے اعتبار سے نیند کم ہوتی ہے، لیکن بعض طبائع ایسے ہیں، طبیعتیں ایسی ہیں جن کی عمر کے اعتبار سے نیند بڑھ جاتی ہے۔ مناسب نیند 6 گھنٹے سے 7 گھنٹے ہے۔ 6 سے 7 گھنٹے کے دوران نیند بہت مناسب ہوتی ہے اگر رکھا جائے۔ ایک میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ انسان کی اصل نیند 4 گھنٹے ہے، اور ایک تحقیق یہ ہے کہ 4 منٹ ہے، وہ ایک دماغ کے کچھ سیلز ہوتے ہیں، بس وہ 4 منٹ کے اندر اپنی غذا لے لیتے ہیں۔ میں سادہ لفظوں میں بات کر رہا ہوں، تو 4 منٹ تو 4 گھنٹے، 6 گھنٹے، حد 7 گھنٹے۔ حضرت صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ویسے ایک عام صحت مند انسان کو صحت مند اور تندرست رہنے کے لیے رمضان المبارک کے علاوہ دوسرے جو مہینے ان میں کتنی نیند لینی چاہیے؟ اس کو ان مہینوں میں، باقی 11 مہینوں میں کس طرح کی زندگی گزارنی چاہیے جس سے وہ ایک صحت مند زندگی گزار سکے؟ پوری سائنس اس بات پہ آ رہی ہے کہ جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، پوری سائنس کی دنیا۔ میں کچھ ایک ملک میں جانا ہوا تو ہم نے کہا جی شام کا کھانا جو ہے ہم وہاں جا کے کھائیں گے۔ پتہ چلا کہ ہر چیز بند ہے، اور مغرب سے مراد مغرب ہے، شام سے مراد شام ہے، اور یہ بہت اچھا ہے۔ ہم جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، سدا صحت مند رہیں گے۔ ایک دوسری یہ ہے کہ سونے سے پہلے 3 گھنٹے کم از کم کھانا کھائیں۔ جو قومیں کھا کے سوتی ہیں وہ کبھی صحت مند نہیں اٹھتی۔ وہاں دل کے امراض، نفسیاتی امراض، غصہ، جھنجھلاہٹ بہت زیادہ ہوتا ہے جو قومیں کھا کے سو جاتی ہیں۔ ہماری رمضان کے علاوہ بھی زندگی کے معمولات یہی ہوں۔ 3 چیزیں عرض کروں گا معمولات میں: سادہ غذائیں، اور بالکل سادہ غذائیں، جلدی سونا، جلدی اٹھنا، اور آخری چیز جو صحت کو بہت زیادہ تندرست کرے گی وہ یہ ہے کہ ہم سوتے ہوئے اگر پاؤں کے تلووں کی مالش کر لیں، پنڈلیوں کی مالش کر لیں کسی بھی تیل سے 10 منٹ، اس رات کی نیند دیکھیں، اس صبح کی تازگی دیکھیں۔ اچھا صاحب، یعنی اگر آپ کی بات کو میں آسان لفظوں میں سمجھوں تو دل کے امراض سے بچنے کے لیے، نفسیاتی مسائل سے بچنے کے لیے
اور دیگر مسائل سے بچنے کے لیے ہمیں رات کو سونے سے 3 گھنٹے پہلے اپنا ڈنر کر لینا چاہیے. جی، اپنا غذائی نظام کر لیں. سر یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ہمارے ہی ایک انٹرویو میں یہ کہا تھا کہ سب سے بہترین جو سحری ہے وہ رات کی باسی روٹی دہی کے ساتھ کھانا ہے. تو یہ فرمائیے گا کہ ایک تو یہ کہ دہی کے ساتھ ہی کیوں، اور دوسرا یہ کہ یہ جو سحری کے وقت اب تو رواج ہو گیا کہ پہلے لوگ افطاریوں میں باہر ہوٹلوں پہ جاتے تھے، ریسٹورنٹ میں جاتے تھے، اب تو سحری میں بھی بہت رجحان ہو گئے. بیماریاں اس وقت آتی ہیں جب ہم اپنا ہاتھ دسترخوان پہ کنٹرول نہیں کرتے. کہا بہترین پہلوان وہ ہے جو 2 جگہ اپنی پہلوانی دکھائے، ایک غصے کے وقت برداشت میں، ایک دسترخوان میں ہاتھ کو کنٹرول میں. وہ پہلوان ہے جتنا اچھا دسترخوان ہو. دوسری عرض یہ ہے کہ جتنا سادہ غذائیں ہماری زندگی میں شامل ہوں گی ہم بہترین زندگی گزاریں گے. آپ نے ایک الفاظ ابھی کہ دہی کیوں، تحقیقات اور ریسرچ کی دنیا بتاتی ہے کہ جو قومیں حسن و جمال، صحت اور لمبی عمریں پاتی ہیں ان کی زندگی میں دہی شامل ہوتا ہے. دہی واحد چیز ہے کہ جو اپنے مراحل سے گزر کے ہمارے جسم میں جاتا ہے تو جسم کو محنت نہیں کرنی پڑتی. آپ دودھ لیں گے، دودھ کو اندر مراحل کی ضرورت ہے، پروسیس، مراحل. دہی تو زندگی ہے. اور دہی کوشش کریں اگر آپ کے گھر میں خالص دودھ ہے تو خود جمائیں، ورنہ اچھے دودھ کی اچھی دہی لیں. سر یہ فرمائیے گا کہ بہترین سحری تو آپ نے بتا دیا، بہترین افطاری کیا ہے؟ صرف کھجور اور کھانا، اور اس میں کوئی ٹھنڈا پانی نہ ہو، کوئی ٹھنڈا مشروب نہ ہو. سارا دن جو ہے ہمارا جسم بھوک کی وجہ سے اندر گرم ہوتا ہے، اور اس کے اوپر آپ لوہا ہے، انسان تو لوہے سے کمزور ہے. لوہے کو گرما گرم پہ بھی ٹھنڈا پانی ڈال دیں تو اس کے بھی چھلکے اترنا شروع ہو جاتے ہیں اور لوہا کمزور ہو جاتا ہے. اس طرح اس کو گرم پانی نہ دیں. آپ کھجور لے لیں 1-3، اس کے بعد نماز پڑھ لیں اور کھانا کھا لیں. کھانے کے بعد، کھانے سے پہلے چائے پی سکتے ہیں، کوئی ٹھنڈی چیز نہ کریں. قہوہ پی سکتے ہیں، گرین ٹی پی سکتے ہیں. کوئی جڑی بوٹیوں کا قہوہ ہے تو میں آپ کو بتا دوں، دار چینی، چھوٹی الائچی، لونگ، پودینہ اور سونف، یہ 5 چیزیں آپ 50 گرام لے لیں. کوٹیں اتنا جتنی موٹی پتی ہوتی ہے. یہ اس سے بڑا قہوہ دنیا میں نہیں ہے جو دل کے امراض، معدے کے امراض اور پٹھوں اعصاب کے لیے، دماغ اور روشنی اور تازگی کے لیے. اس کو قہوہ بنا کے اس کا پئیں. اس قہوے کے کیا کیا فوائد ہیں؟ اس قہوے کے فائدے تو میں نے چھوٹے سے عرض کی ہیں، مزید تفصیل سے عرض کرتا ہوں. پیٹ بڑھنے کے لیے، کولیسٹرول کے لیے، یورک ایسڈ کے لیے، خون گاڑھا ہو اس کے لیے، اور جس کے معدے کا نظام ٹھیک نہ ہو، یعنی باہر کے کھانے بہت زیادہ کھانے کی وجہ سے اس کے اندر گیس بادی تبخیر، چربی ہو، پیٹ بڑا ہوا ہو، قبض ہو، یہ قہوہ بہت کمال چیز ہے. بہت بیماریوں کے لیے، وہ دل کی بیماریاں ہیں، وہ معدے کی بیماریاں ہیں، وہ جگر کی بیماریاں ہیں. آپ اس کے اجزاء پہ غور کریں، آپ کو احساس ہوگا کہ قہوہ ہماری زندگی میں 1 بار پی سکتے ہیں، چند بار پی سکتے ہیں، صبح شام پی سکتے ہیں. بعض لوگ جن کو بلڈ پریشر کا مسئلہ ہوتا ہے تو انہیں لوگ کہتے ہیں کہ دار چینی سے شاید آپ کا بلڈ پریشر شوٹ کر جائے گا. ایسا نہیں ہے. آپ دار چینی کے علاوہ یہ دیکھیں کہ ہم غذاؤں میں ایسی تیز چیزیں کھا رہے ہیں تو دار چینی تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایسا کریں، اپنی نیٹ کی دنیا میں لفظ دار چینی لکھیں. آپ کو نیٹ کی ریسرچ بتائے گی کہ دار چینی دل کی محافظ ہے، جسم کی محافظ ہے. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ وظائف انسان کی تقدیر بدل دیتے ہیں، تو ہمارے ہاں تو بہت سے لوگ، اکثریت بلکہ بڑی پریشان ہے. کوئی ایسے وظائف بتائیں جو پڑھنے سے انسان کی قسمت واقعی بدل سکتی. اصل میں وظائف انسان کی تقدیر بدلنے کا مقصد یہ ہے کہ وظائف جتنی بھی ہیں یہ دعائیں ہیں، اور دعائیں تقدیر واقعی بدل دیتی. یہ تو دعائیں ہیں نا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسی کوئی دعا ہو جو تقدیر بدل دے تو میں ایک دعا بتاتا ہوں جس کے اندر دنیا آخرت دونوں کا پیکج ہے.
وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ 2 نفل پڑھیں، ایک کمال عمل ہے۔ سورۃ فاتحہ کے بعد جہاں آپ کوئی سورت ملاتے ہیں تو یہ چونکہ قرآن کی آیت ہے، اس کو مسلسل دہرائیں 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 دہرائیں، اتنا دہرائیں کہ ڈوب جائیں، اتنا دہرائیں کہ بس دل کے اندر کی کیفیتیں کریم کی یادوں، کریم کی محبتوں میں متوجہ ہو جائیں۔ رب کو یہی گھڑی مطلوب ہے۔ پھر رکوع سجدہ، پھر دوسری رکعت بھی ایسی، اور پھر نماز کی اتحیات میں رب جالنی کے بعد بھی اس دعا کو دہرائیں دہرائیں دہرائیں۔ پھر سلام کے بعد دعا مانگتے ہوئے اس دعا کو دہراتے ہوئے اپنی حاجتیں، اپنی چاہتیں، اپنی آسیں، اپنی امنگیں اس کریم کی بارگاہ میں پیش کریں۔ آدھا گھنٹہ لگا لیں، زیادہ وقت لگا لیں، 24 گھنٹوں میں کوئی وقت تنہائی خاموشی کا نکال لیں۔ اگر اس کو اپنی زندگی میں شامل کریں، اللہ پاک کہتا ہے فی الدنیا حسنۃ، تیری دنیا کو حسنہ سپرلیٹو ڈگری ہے عربی کی، اور فی الآخرۃ حسنۃ، ایسی بنا دوں گا کہ دنیا رش کرے گی، اور تجھے، ایک حدیث کے الفاظ کا مفہوم ہے، تجھے دنیا میں جنت کے مزے دوں گا۔ سر یہ بتائیے گا کہ رمضان المبارک کے خاص طور پہ آخری عشرے کے حوالے سے کون سے ایسے وظائف ہیں کہ جو کر کے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکتے ہیں؟ جتنی بھی طاق راتیں ہیں، جتنی بھی طاق راتیں ہیں، ان طاق راتوں میں آپ اول آخر 3 بار درود پاک، ایک تسبیح سورۃ قدر انا انزلنا فی لیلۃ، اس ایک تسبیح کو ایک تسبیح کریں۔ دیکھیے، ایک ہے تسبیح پھیرنا، ایک ہے تسبیح کرنا، اور ایک ہے تسبیح مانگنا۔ عموماً ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے کم ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا گلی چوراہوں میں مانگنے والے جو پیشہ ور لوگ ہوتے ہیں، ان کا حال مانگنے والا، ان کی چال، ان کا کال، ان کے بول، ان کے الفاظ، ان کے ہاتھ، وہ سب مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے۔ اتنا ہوتا ہے کہ بندے کو ترس آ جائے، اور رب کو اگر ہم یہ کیفیت دے دیں جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا، اس کو بھی ترس آ جائے۔ ایک تسبیح ہم سورۃ قدر کی پڑھیں، ڈوب کے، رات کو سوتے ہوئے، سحری سے پہلے ایک تسبیح پڑھیں، اور اللہ سے اپنی حاجتیں عرض کریں کہ اللہ تو کریم اور شہنشاہ ہے، میرے پاس دنیا میں کچھ نہیں ہے، تو عطا کر دے، عطا کر دے، عطا کر دے۔ ایک تو یہ ہے۔ ایک یہ ہے، سحری میں تو ویسے اٹھتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیں، 4 نفل پڑھ لیں تہجد کی نیت سے، اور اس کی پہلی رکعت میں الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم تری کیف۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ میری عمر میں برکت ہو، میرے وقت میں برکت ہو، میری صحت میں برکت ہو، میری جگر، گردے، دل، اعصاب، پٹھے، فٹنس، اس میں برکت ہو، یعنی صحت مند رہوں، اور جو میری زندگی ایسی ہو کہ جہاں جاؤں فتوحات، کامیابیاں ہوں، اور لا علاج بیماریوں سے بچا رہوں، وہ اپنی نماز کی پہلی رکعت میں سورۃ الم نشرح اور دوسری رکعت میں الم تری کیف پڑھنے کا معمول بنا لے۔ یہ فرمائیے گا کہ آپ نے ابھی جو بات کی، یہ بڑی گہری بات ہے کہ تسبیح پڑھنا، جی، تسبیح کرنا اور تسبیح مانگنا، ذرا عام ہمارے جو ناظرین ہیں ان کو ذرا یہ فرق سمجھا دیں کہ ان تینوں میں فرق کیا ہے۔ دیکھیے، میرے آقا کی زندگی میں، صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لمبی دعائیں ہیں۔ وہ کہتے ہیں بچوں کو نا مسجد میں آنے دو، بعض اوقات باپ بوڑھے ہوتے ہیں، کسی محکمے سے افسر ریٹائر ہوتے ہیں، تو گھر میں تو چلتی نہیں، پھر وہ مسجد میں حکمرانی چلتی ہے ان کی۔ ان بچوں کو باہر نکالو، یہ ہماری نسلیں ہیں۔ پھر کہتے ہیں جوان مسجد میں نہیں آتے۔ بچوں کو عادی بناؤ، پھر ایک وقت آئے گا یہ عادت عبادت بن جائے گی۔ دعاؤں کا عادی بنائے اپنے آپ کو، لے کے بیٹھے، مانگے مانگے، تھوڑی دیر میں کیفیات شروع ہوں گی، پھر آنسوں شروع ہوں گے، پھر سسکیاں شروع ہوں گی، پھر مانگنا شروع ہوگا۔ پہلے دعاؤں کا اپنی زندگی میں عادی بنائے، عادت بنے گی، پھر عبادت بن جائے گی۔ مانگنے میں وقت اللہ کو دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین فرماتے ہیں، مجھے یہ پریشانی نہیں کہ میری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں ہوں گی، یہ پریشانی رہتی ہے میں دعاؤں کو کتنا وقت دیتا ہوں۔
मैं दुआओं को कितने लम्हे देता हूँ, मैं दुआओं को कितनी सातें देता हूँ। तो अपनी ज़िंदगी में मांगने को वक्त दें, मांगने को लम्हात दें, तो इंशाअल्लाह ये मांगने का वक्त और लम्हात हमारी ज़िंदगी में बड़ी बलाएं, आफतें, परेशानियों को दूर कर देगा। बस अब ये फरमाइएगा कि बहुत सारे बुज़ुर्ग जो हैं वो ये फरमाते हैं कि कुरान पाक की जो सबसे पहली सूरत है, सूरत फातिहा, उसकी जो आयत है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, इसमें बहुत सारे राज छुपे हैं। वो राज कौन से हैं? इस आयत का वजीफ़ा करने का प्रॉपर क्या तरीक़ाकार है और उससे क्या कुछ हासिल हो सकता है? 2012 या 13 के रिसाले में, अबकरी में, मैंने ये नवाफिल लिखे थे, छापे थे कि मोती मस्जिद लाहौर शाही किला में नफिल पढ़ के इस आयत को दोहराएं। और उससे लेकर आज तक, यानी इसको आज कोई 10 साल 12 साल से ज़्यादा अरसा हो गया, लोग ये नफिल पढ़ते हैं। जो सारे कुरान में है वो सूरत फातिहा में है, और जो सूरत फातिहा में है वो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन में है। और इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन का एक वजीफ़ा और भी है। एक तो मैंने मोती मस्जिद का अर्ज़ किया, मैं गुज़िश्ता 25-30 साल से ये वजीफ़ा बता रहा हूँ। एक और है जो मैं आपको अर्ज़ करूँगा। आप सुबह शाम 40 बार सूरत फातिहा पढ़ें। 40 बार नहीं पढ़ सकते, 11 बार पढ़ें। 11 बार नहीं पढ़ सकते, 1 बार पढ़ें, अव्वल आखिर दरूद पाक के साथ। जब इय्याका नअबुदु पे पहुँचें, आगे ना पढ़ें, सारा दिन यही वजीफ़ा दोहराएं, बहुत दोहराएं, बहुत दोहराएं, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों दोहराएं और बहुत ज़्यादा दोहराएं। अपनी चाहत, हाजत अल्लाह की बारगाह में पेश करते हुए तसव्वुर के साथ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में पढ़ लिया। सोते हुए सूरत पूरी करके दरूद पाक पढ़ते पढ़ते सो जाएं। अगर कोई फ़र्द 40 दिन, 70 दिन, 90 दिन ये अमल कर ले, रिश्तों के अमल के लिए, रिश्तों की बंदिश के लिए, रिस्क की बंदिश के लिए, और कारोबार तरक्की कामयाबी के लिए, और घरेलू ज़िंदगी में उलझने हैं, नाचाकियाँ हैं, उसके लिए ये तो इसमें आज़म है, बहुत कमाल चीज़ है। सर ये फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने अभी बात की, लोग रिश्तों के हवाले से बड़े परेशान होते हैं, ख़ास तौर पे बच्चियों के रिश्ते के हवाले से, उनके लिए क्या वजीफ़ा? मैंने जो नफिल अर्ज़ किया इय्याका नअबुदु वाले, एक तो ये करें, और दूसरा ना, जो जिसका रिश्ता होना है उस बच्ची से कहें, वो नहीं कर सकती मजबूरन उसकी माँ, कुरान पाक के ख़िलाफ़। और ख़ास तौर पे माँ का मिजाज होता है बच्ची के लिए सूट, कपड़े, चीज़ें संभाल संभाल के रखती है, मैं अपनी बेटी को जहेज में दूँगी। अगर वो कपड़ा हो जो पुराना सूट, पुराने से मुराद पहना हुआ नहीं, अनसिला, और वरना बाज़ार से लेके बच्ची से कहें कि वो गिलाफ सिए, और फिर मस्जिदों में जहाँ कुरान पाक पढ़े हैं वहाँ मदारिस में वो कुरान पाक का गिलाफ उनको, और कहें अल्लाह हमने तेरे कुरान पाक को लिबास दिया, गिलाफ दिया, तो मेरी बेटी को उरूसी लिबास अता फरमा। एक चीज़ एक ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वख़लक़नाकुम अज़वाजा, अल्लाह तूने जोड़े बनाए हैं। जो बंदा एक तस्बीह हर नमाज के बाद पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसकी शादियों में बहुत आसानी फरमाए। नाज़रीन, हज़रत साहब से गुफ्तगू अभी जारी है, लेकिन अब वक्त जो है ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक। हकीम साहब ये फरमाइएगा कि आजकल हड्डियों और जोड़ों के लोगों को बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं, हर दूसरा बंदा इस तकलीफ़ में मुब्तला नज़र आता है, तो कमर और जोड़ों के दर्द के लिए कोई नुस्खा बताएं कि नौजवान जो हैं वो भी अब इसका शिकार हो रहे हैं, और ज़्यादा उम्र के जो लोग हैं वो कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि जिससे उनमें नौजवानों वाली ताकत आ जाए। ग़िज़ा पे नज़र रखें। जैसे अभी मौसम सरमा है, और ये मैं जो टोटका बता रहा हूँ ये तो गर्मी में भी है। घी शक्कर हमारी ज़िंदगी से निकल गया। रोटी होती थी बड़ी पकी हुई, गहरी प्लेट होती थी ताकि इधर उधर से गिरे ना, उसमें घी, देसी घी, खालिस घी डाल के उसमें शक्कर डाल के खाया जाता था। आज की साइंस पहले कहती थी घी ना खाएं, इससे दिल के अमराज हैं। अब वही साइंस कहती है घी ही, देसी घी ही दिल के अमराज का इलाज है। तो ये ऐसा टॉनिक है, अगर इसका नाश्ता करें, ऊपर कोई ग्रीन टी, कहवा कप चाय पी ले, इससे बड़ा नाश्ता कोई नहीं। घी और शक्कर
اور طاقتور غذا ہے. دوسرا اپنی غذاؤں میں مکھن شامل کریں, بالائی شامل کریں, اور وہ ہماری زندگی میں صحت کی دلیل ہے. جو قومیں اپنی غذاؤں میں دیسی غذائیں, سادہ غذائیں, جسے آج کے لفظوں میں آرگینک وغیرہ وغیرہ نہیں کرتے, تو وہ جوڑ پٹھے آسا مبتلا رہتے ہیں. ایک تو غذائیں, ایک میں ٹوٹکا بتاتا ہوں. آپ ایسا کریں, گوند کیکر, گوند سوہانجنا جسے مورنگا کہتے, گوند سوہانجنا اور دیسی اجوائن, ایک چھٹانک 50-50 گرام لے لیں, باریک پیس لیں. چمچ صبح دوپہر شام. جوڑ, پٹھے, مہرے, ڈسک, ان مسائل سب کے لیے لاجواب چیز ہے. اچھا, مجھے آپ کی بات سے ایک واقعہ یاد آ گیا. واقعہ تو نہیں, روٹین ہے. اللہ جنت نصیب کرے میرے والد محترم کو, وہ رمضان المبارک میں سحری کے وقت دیسی گھی کا پراٹھا, اتنا مکھن اور ساتھ شکر, سحری اس سے کرتے تھے. وہ انہوں نے کبھی سحری میں سالن نہیں لیا. تو اس کی کیا افادیت ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے, وہ سمجھدار انسان تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ مجھے سارا دن, اگر وہ 17 گھنٹے کا روزہ ہے یا 12 گھنٹے کا روزہ ہے, وہ سردیوں کا روزہ ہے یا گرمیوں کا, مجھے یہ سارا دن غذا تقویت دے گی, اور سالن کی وجہ سے میں کبھی کوئی جلن نہیں ہوگی. وہ سمجھدار انسان تھے, اور ماشاءاللہ انہوں نے صحت مند زندگی پائی ہوگی, میرا گمان ہے, اور فٹ اور لاجواب زندگی پائی ہوگی, کیونکہ مکھن, شکر اور پراٹھا یہ تو لاجواب چیز ہے. حضرت صاحب یہ فرمائیے گا کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو افطاری کے بعد اس لیے کھانا نہیں کھاتے کہ اگر افطاری کے بعد وہ کھانا کھا لیں تو پھر انہیں سحری کے وقت کھانا کھانے میں مشکل ہوتی ہے. تو کیا 24 گھنٹے میں اگر کوئی بندہ صرف ایک بار ہی روٹی کھائے سحری کے وقت بھی, تو اس سے اس کی صحت پہ کوئی اثر تو نہیں پڑے گا؟ ہلکی پھلکی غذا تو لینی چاہیے, اور ویسے بھی ہم پیٹ بھر کے نہ کھائیں, تھوڑا تھوڑا کھائیں, ہلکی پھلکی غذا لے لیں. بعض طبیعتیں ایسی ہوتی ہیں, میرے خیال میں ہر بندے کی یہ کیفیت نہیں ہوگی کہ وہ ایک وقت میں کھائے. بعض طبیعتیں ایسی ہوں گی, ان کی طبیعت کے مطابق انہیں یہ ترتیب, تو انشاءاللہ ہلکی پھلکی غذا کھائیں گے تو صحت مند رہیں گے. اچھا, شوگر کے مریض جو ہیں ان کے لیے کوئی نسخہ بتائیں, کوئی عمل بھی بتائیں, خاص طور پہ جن سے وہ رمضان سے بھی مستفید ہو سکیں اور ان کی شوگر کا بھی کوئی جڑ سے خاتمہ ہو جائے. یہ جو میں نے ٹوٹکا بتایا نا, گوند کیکر, گوند کتیرا, دیسی اجوائن, صرف اس میں ایک چیز شامل کر لیں, وہ ہے تخم سرس. شریں کے بیج درخت ہے, تخم سرس بھی کہتے ہیں. وہ ایک چھوٹے سے چپٹے سے بیج ہوتے ہیں, وہ باریک پیس لیں, اس میں شامل کر لیں. تو شوگر کے مریضوں کے لیے, جہاں وہ شوگر کو خاتمے سے کہ شوگر کا خاتمہ, وہاں شوگر کی وجہ سے جو عوارضات, کمزوریاں ہوتی ہیں, اس کے لیے بہت کمال چیز ہے یہی ٹوٹکا. ویسے شوگر کا جڑ سے خاتمہ ممکن ہے؟ یہ جو دوا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, اگر کوئی بندہ مستقل استعمال کرے, بے شمار لوگوں کے مشاہدات ہیں, بے شمار لوگوں کے تجربات ہیں, وہ استعمال کریں, بہت فائدہ ہوتا ہے. حضرت صاحب, سنا ہے کہ پانی کے گلاس سے بھی بیماریوں کا پتہ چلایا جا سکتا ہے اور جنات بھی نظر آتے ہیں, کیا ایسا ممکن ہے؟ اللہ کا کلام ہے نا, تو پانی کا گلاس اگر شیشے کا ہے تو کلام الہی کے اندر اللہ جل شانہ کا نظام چلتا ہے. دیکھیں, ایک قرآن پاک کی آیت ہے, لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر. یہ قرآن پاک کی آیت, اس کے اندر محدثین صدیوں سے, فقہا نے بڑے تجربات لکھے, اہل اللہ نے بڑے تجربات لکھے, ہمارے بڑوں اکابرین نے بہت مشاہدات لکھے. تو جو بندہ اگر یہ آیت ایک تسبیح پڑھ کے روز سو جائے, اس آیت کو دھیان والی, توجہ والی ایک تسبیح 100 دفعہ اول آخر درود پاک, اللہ پاک اس کے سامنے سے پردے ہٹا, لا تدرکہ الابصار وہو ابصار. دیکھیے, فرشتے ہیں, میرے اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں, جنات ہیں, اللہ نے پردے دیے ہوئے ہیں, قبر ہے, عذاب ہے, ثواب ہے, اللہ نے پردے دیے, اللہ وہ پردے ہٹا دے, ہر چیز پہ قادر ہے. تو یہ جو تسبیح میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی ہے, اس تسبیح کے اندر بہت طاقت ہے, تاثیر ہے, بہت کمال ہے.
تو کوئی بھی مسلمان یہ تسبیح کر کے یہ طاقت حاصل کر سکتا ہے؟ اللہ کے فضل سے کلام الہی میں طاقت اور تاثیر ہے. آپ تو مسلمان کی بات کرتے ہیں. اندرون سندھ میرا جانا ہوتا ہے تو وہاں ایک جادوگر ملا، ہندو، کالا جادو کرتا ہے. مجھ سے کہنے لگا آپ مسلمانوں کو اچھا کر رہے ہیں، یہ آپ لوگوں کو وظیفے بتا رہے ہیں، انہیں مزید سمجھائیں. یہ میرے پاس آتے ہیں، جب کہ میں خود پریشان ہوتا ہوں تو آیت کریمہ پڑھتا ہوں. کوئی مشکل مجھے ہوتی ہے تو میں آیت کریمہ پڑھتا ہوں. ایک صاحب میرے پاس یہ سیال کوٹ سے آگے آئے تو وہ کرسچن ہیں، عیسائی ہیں. تو مجھ سے ملاقات کرتے ہوئے کہنے لگے کہ میں جب پریشان ہوتا ہوں ایک دفعہ کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ اور سارا دن محمد الرسول اللہ بہت دہراتا ہوں، 3 دن میں میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. کہا آپ کا وظیفہ ہے. تو طاقت ہے اللہ کے نام کی. رب تو سب کا سانجا ہے، اللہ تو سب کا ہے. نہیں تو لیکن حضرت صاحب اگر وہ کلمہ بھی پڑھتا ہے، اس کی تاثیر کو بھی سمجھتا ہے، تو پھر ایمان کیوں نہیں لاتا؟ ایک وقت آئے گا یہ کلمہ اس کو ایمان بھی دے دے گا. کلمے کی طاقت ہے نا، ایک وقت آئے گا انشاءاللہ. یہ فرمائیے گا کہ سورۃ القدر اور سورۃ کوثر کا کیا وظیفہ ہے؟ کیا دنیا کی ہر لا علاج بیماری کی شفا اس وظیفے سے ہو سکتی ہے؟ یہ آپ وظیفہ جو بتا رہے ہیں مختلف میں نے موقع پہ یہ وظیفہ بتایا ہوا ہے کہ ایک صاحب ہیں لاہور میں، وہ دم کرتے ہیں ہر لا علاج بیماری کا اسی وظیفے سے. تو وہ وظیفہ نہیں دیتے تھے. تو ایک دفعہ کسی کو ٹھیک ہو گیا تو اس نے کہا کیا مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا عمرہ کرا دیں. تو عمرے پہ جاتے ہوئے وظیفہ اپنے بیٹے کو دے گئے. اس بیٹے کے ذریعے سے یہ وظیفہ مجھے ملا. پھر میں نے اس کو عام کیا کہ 3 بار سورۃ قدر اور 3 بار سورۃ کوثر. واقعتاً اس وظیفے کی طاقت ہے، تاثیر ہے، کمال ہے. تو یہ وظیفہ جو ہے روزانہ کرنا چاہیے؟ آپ دن میں وقتاً فوقتاً کر سکتے ہیں. کوئی گھر میں مریض ہے، بیمار ہے، تکلیف میں ہے، مشکل میں ہے، تو یہ 3 بار قدر اور 3 بار کوثر پڑھ کے دم کر دیں. اپنے آپ کو دم کر دیں. دن میں چند بار کر دیں، بار بار کر دیں. اس کا معمول بنا لیں. اس کے بہت نتائج. اور پھر میں نے اس کو باقاعدہ اپنی میگزین میں لکھا، سوشل میڈیا میں اس کو پھیلایا کہ میں نے کہا میں نے نہیں چھپانا. اللہ کی مخلوق کو بہت فائدہ ہوا، بہت نفع ہوا. حضرت صاحب یہ فرمائیے کہ کالے جادو، جنات کا عمل، نظر بد، یہ بندشیں، ان سب سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ ان بندشوں کو ختم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اپنے ارد گرد ایک کڑا لگا دیں، حصار لگا دیں. اس کو میں کڑا کہتا ہوں، حصار کہتا ہوں، دیوار کہتا ہوں، ڈیفنس وال کہتا ہوں، حفاظتی نظام کہتا ہوں. اللہ پاک کے 5 نام ہیں، یا حافظو، یا حفیظو، یا رقیبو، یا وکیلو، یا سلام. اللہ کے 5 نام ہیں. ان 5 ناموں کو جو بندہ 11 بار پڑھ لے، صبح 11 بار، شام کو، ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لے، اچھی بات ہے. اللہ اس کے ارد گرد ایک حفاظتی نظام، ایک حفاظتی دیوار اور ایک حفاظتی طاقت اللہ پاک کر دیتے ہیں. بہت بہت کمال چیز ہے. یا حافظ ہو، یا حفیظ ہو، یا رقیب ہو، یا وکیل ہو، یا سلام. جنات، جادو، نظر بد، حاسدین کا حسد، کوئی حادثہ، اس کے لیے بہت طاقتور چیز ہے. ہمارے ہاں یہ جو حسد کی بیماری ہے، یہ اب اتنی عام ہو گئی ہے کہ کسی آدمی کا دوسرے سے کوئی لینا دینا نہ بھی ہو تو راہ چلتے وہ دوسروں سے حسد کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حسد سے کس طرح سے بچا جا سکتا ہے؟ 2 چیزیں. ایک تو حاسد کے لیے غیبانہ دعا کی جائے، اللہ اس کو بھی دے جس کی وجہ سے حسد کرتا ہے، اللہ اس کو بھی عطا کر، اس کو اپنے خزانے سے دے. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی میں حاسد کے لیے دعا ہے. ایک حفاظت ہے، وہ ہے معوذتین، سورۃ فلق اور سورۃ ناس. 11 بار صبح شام پڑھا جائے. اور مزید میں اللہ پاک کے 5 نام میں نے عرض کیے ہیں، ان کو زندگی میں شامل کیا جائے. شیخ الوظائف سے گفتگو ابھی جاری ہے، لیکن اب وقت ہے بریک کا، کہیں مت جائیے گا. ویلکم بیک. شیخ یہ فرمائیے گا کہ اہل بیت کا خاندانی وظیفہ کیا ہے؟
یہ زندگی کے ہر موڑ پہ کیسے کام آتا ہے؟ اہل بیت کا ایک وظیفہ تو نہیں ہے، مناجات کی کتابیں ہی کتابیں ہیں، وظیفے ہی وظیفے ہیں۔ حضرت سیدنا زین العابدین، ان کی زندگی میں، اور حضرت سیدنا حسن حسین رضوان اللہ سلام اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، ان کی زندگی میں تو مناجاتیں ہیں، وظیفے ہیں، دعائیں ہیں۔ ایک وظیفہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، اور اس وظیفے کو میں نے بہت پھیلایا تھا۔ اس کی بہت طاقت ہے، اس کی بہت تاثیر ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت، بس یہ تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے، اس کا پہلا حصہ ہے سبحان ذی الملک والملکوت۔ اس وظیفے کے اندر وہ کائنات ہے کہ اس کائنات کے خفیہ خزانے، کائنات کے سربستہ خزانے، رزق کے، صحت کے، دولت کے، عزت کے، روح کے، روحانیت کے، عطا کے، شفا کے، کرم کے، سخا کے، اس کے اندر پوشیدہ ہے۔ سبحان ذی الملک والملکوت پڑھیں، کثرت سے پڑھیں، دیوانگی سے پڑھیں، بہت پڑھیں اور بہت پڑھیں۔ آل رسول جتنے بھی ہیں ان کے اندر اس وظیفے کی، آل رسول میں بہت اس وظیفے کی قدردانی رہی ہے، تو ہمیں بھی کرنی چاہیے۔ یہ فرمائیے گا کہ اولاد کا نہ ہونا، بے اولاد ہونا ایک بہت تکلیف دہ عمل ہے۔ بے اولاد جوڑے کیا عمل کریں کہ جن سے اللہ ان کو اولاد کی نعمت سے نواز دے؟ ایک تو یہ جو علم نشرح اور علم تری کیفہ کی میں نے نفل بتائے ہیں، یہ اپنی نماز کی رکعتوں میں جو اپنی انفرادی نماز پڑھیں اس میں بہت پڑھیں۔ ایک دوسرا، سورۃ انا انزلنا اور انا اعطیناک الکوثر، اس کو اپنی زندگی میں بہت شامل کریں، یعنی 3 دفعہ۔ یہ میں نے بے اولادوں کے لیے بہت اس کو طاقتور دیکھا ہے، پر تاثیر دیکھا ہے۔ تیسری چیز، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ، اللہم صلی علی محمد استغفر اللہ۔ یہ دونوں چیزیں ملا کے جو بندہ بہت کثرت سے پڑھے، بہت کثرت سے پڑھے، اللہ اس کو صاحب اولاد کرتے ہیں۔ ایک ٹوٹکا بتاتا ہوں اولاد کے لیے، بہت زیادہ اس کو پھیلایا میں نے۔ میتھی دانہ اور چھوٹی الائچی، یہ میتھی دانہ جو اچار میں ڈالتے ہیں، اور چھوٹی الائچی، ہم مزن لے لیں، آدھا پاؤ لے لیں، باریک پیس لیں۔ مرد خواتین دونوں 1 چمچ صبح شام یا آدھا چمچ صبح دوپہر شام، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے استعمال کریں۔ اس کے اور بہت فائدے، لیکن اولاد کے لیے اس کے فائدے بہت کمال ہیں۔ سب یہ فرمائیے گا کہ رمضان المبارک میں ہر مسلمان کو یہ چاہت بھی ہوتی ہے کہ اسے لیلۃ القدر مل جائے۔ آخری عشرے میں خاص طور پہ مساجد میں بھی لوگ عبادت کرتے ہیں، گھروں میں بھی کرتے ہیں۔ لیلۃ القدر کی نشانیاں کیا ہیں؟ یہ فرمائیے گا کہ کیسے کوئی بندہ جان سکتا ہے کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے؟ محدثین فقہا نے احادیث میں، روایات میں جو اس کی نشانیاں لکھی گئی ہیں، اور پھر جن ہستیوں کو اس کی نشانیاں ملی، انہوں نے ایک تو کہا کہ رات چاہے اندھیری ہو یا سویری، یعنی چاند رات، چاند نکلا ہوا ہو، کچھ بھی ہو، رات میں ایک خاص نور ہوتا ہے۔ ایک جو اہل کشف ہے، انہوں نے دیکھا کہ ہر چیز سجدے میں ہوتی ہے، درخت ہیں، پتھر ہیں، بے زبان ہے، کوئی بھی ہے، وہ سجدے میں ہوتی ہے۔ تیسری جو اہل نظر ہیں، جن کی اللہ نظروں سے پردے، جب میں نے پہلے عرض کیا، وہ فرشتوں کے غول لشکر کے لشکر دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں جھنڈے ہوتے ہیں، اور وہ پوری امت کو دیکھ رہے ہیں کہ کون آج کی رات میں سجدے میں، کون رکوع میں، کون دعا میں، کون تسبیح میں، کون عبادت میں ہے۔ بہت سی علامات ہیں اس کی، اور اس کی تلاش کے لیے جو بندہ تراویح پڑھتا ہے وہ قیام اللیل خود بخود اس کو مل جاتا ہے۔ جو بندہ تراویح پڑھتا ہے اس کو خود بخود قیام اللیل مل جاتا ہے، اور وہ قیام اللیل پا لیتا ہے جو تراویح پڑھتا ہے۔ اور مزید، یا اول الاولین و یا آخر الآخرین، یا ذی القوۃ المتین، یا راحم المساکین، یا ارحم الراحمین،
जो बंदा सुबह शाम 5 बार पढ़ेगा, कितने मुहद्दिसीन फुक़हा ने लिखा है कि जो सारा साल पढ़ेगा अल्लाह उसको लैलतुल क़द्र अता फरमाएगा। पता चले ना चले, एहसास हो ना हो, ये जो बंदा सारा साल पढ़ेगा। ये फरमाइएगा कि आपका कहना है कि गुस्ल का एक ऐसा तरीका मौजूद है जिससे सेहत बेहतरीन हो जाती है। हमारे नाजरीन को गुस्ल का वो तरीका ही बता दें। हमारे एक रूहानी गुस्ल का अमल है, तो 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें, यानी बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत कुल या अय्युहल काफिरून पढ़ें, बिस्मिल्लाह पढ़ें, सूरत इज़ा जा पढ़ें, तब्बत यदा छोड़ दें। ये हदीस का अमल है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़ें, कुल हुवल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ें, फलक बिस्मिल्लाह, नास आखिर में बिस्मिल्लाह। ये 6 बिस्मिल्लाह 5 सूरतें हुई। आप बैतुल खला जाने से पहले, हम्माम जाने से पहले पढ़ लें। अंदर जाके पानी बहाएं और दिल ही दिल में बैतुल खला की दुआ पढ़ें, ज़ुबान से नहीं। और अपने रोग, बीमारियां, तकलीफ़ें, जादू, असरात, बंदिशों का तसव्वुर करें और इसको मुसलसल दिल ही दिल में पढ़ते रहें। इसका नाम हमने रूहानी गुस्ल दिया हुआ है और ये आप रोज़ाना करें। कुछ दिन रह जाए तो कोई हर्ज नहीं, इसकी बहुत तासीर है। इसकी ये बीमारियों को ख़त्म करने, जादू जिन्नात को ख़त्म करने, लाइलाज रोगों को जिस्म से निकालने के लिए, और अगर नहीं भी हैं तो सेहत और फिटनेस और तंदुरुस्ती पाने के लिए ये बहुत बहुत कमाल चीज़ है। हज़रत साहब, एक बड़ा ज़ाती सा सवाल, आप हकीम हैं, आमिल हैं, आलिम दीन हैं, माशाल्लाह अल्लाह ताला ने आपकी शख्सियत में इतनी जहतें रखी हैं। असल में आप तारिक महमूद को क्या देखते हैं? मैं छोटा सा तबीब हूँ और तालिब इल्म हूँ, आमिल की हैसियत से, आलिम नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी मदरसे में नहीं पढ़ा। वो एक बहुत बड़ा वक़ार है, मकाम है, मैं वहाँ नहीं पहुँच सका। मैं कॉलेज की दुनिया में, यूनिवर्सिटी की दुनिया में रहा, कॉलेज की दुनिया में रहा, बहसियत अपने आप को देखते हुए कि शायद किसी का भला हो जाए, मेरी बख्शिश का सामान हो जाए, कुछ नहीं है। हज़रत साहब, ये फरमाइएगा कि हम जो नेक अमल करके नेकियां तो कमाना चाहते हैं, लेकिन जो हमारे इर्द गिर्द लोग बसते हैं, हकूकुल इबाद पे हमारी उस तरह से तवज्जो नहीं होती, तो ये भी हमारे नाज़रीन को समझाएं कि सिर्फ तस्बीह कर लेने से, तस्बीह पढ़ लेने से, नवाफिल पढ़ लेने से हम अल्लाह की कुर्बत पा सकते हैं, या उसके लिए हमें हकूकुल इबाद भी अपनाने चाहिए? दुनिया का बेहतरीन इंसान वो है जो बेटी और बहन को जायदाद में पूरा हक देता है। मेरे वालिद साहब दुनिया से रुखसत होने से पहले उन्होंने मेरी 2 बहनें, उनकी अपनी बेटियों को ज़्यादा हक दिया। मेरे दादा ने, परदादा ने अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा हक दिया और पूछा कि मैं बेटियों को झुकता दे रहा हूँ, तुम्हें कोई इतराज़ तो नहीं? अपनी बेटियों और जायदाद का हक दें, इससे बड़ा हकूकुल इबाद तो घर से शुरू होते हैं, घर से शुरू होते हैं। अपनी बेटी और बहन को ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, उसका हक दें। मत कहें कहीं और जा रही है, ये देखें कि अल्लाह उसकी वजह से नस्लों में कभी रिस्क ख़त्म नहीं करेगा, माल ख़त्म नहीं करेगा। हमारा एक बाग है, एक से ज़्यादा हैं बाप दादा, वो 1918 में था। मेरे 2018 में मेरे भाई ने उसके लिए दुआ मांगी, कुछ मिठाई बांटी। हमारी साइंस कहती है, मईशत की साइंस, इकनॉमिक्स की साइंस, दूसरी नस्ल, तीसरी नस्ल में जायदाद नहीं रहती। मैं कहता हूँ जो उशर देता है, बेटी और बहन को हक देता है और पूरी ज़कात देता है, उसकी नस्लों में माल दौलत कम नहीं होगा। ये हकूकुल इबाद है। उशर देंगे, गरीब के घर जाएगा। हद तक मैं आपको फितराने की बात करता हूँ। रमज़ान में जो बंदा ज़्यादा फितराना निकालेगा, फितराना गंदम का है, आप 250-300 दे देंगे, हो जाएगा। खजूर का, किशमिश का फितराना, जिसे मेवा कहते हैं, अगर देंगे तो कम से कम 5000 का फितराना है। हम अपनी ख़रीदारी में देखें, जूता, मोबाइल, चीज़ें किस ब्रांड की कितनी महंगी लेते हैं, और फितराने को भी अगर हम ज़्यादा देंगे, किसी गरीब के घर जाएगा, उसके 4 दिन अच्छे गुजर जाएंगे। और गरीब का नाम आते ही मैं एक बात अर्ज़ करूँगा, गरीब तलाश करें। जो भी सड़कों पे बैनर लगा दे,
اور اپنے آپ کو بدحال کر کے سڑکوں پہ نکل آئے، نہیں کرے، اور سب سے پہلے غریب کے لیے وبذل القربیٰ اپنے رشتہ داروں میں تلاش کرے۔ میں پچھلے سال میں نے ایک حدیث پڑھی، میں بڑا حیران ہوا، میں بہترین صدقہ کینہ پرور رشتہ دار کو صدقہ دینا ہے۔ وہ کینہ بھی رکھتا ہے، بغض بھی رکھتا ہے، نفرت بھی کرتا ہے، آپ کی جان کا دشمن ہے، پر ضرورت مند ہے، اس کو دینا ہے۔ یہ حقوق العباد ہے۔ عزیز صاحب بہت شکریہ، آپ نے اتنا وقت دیا۔ ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی، آج کے لیے اتنا ہی۔ اب آپ سے اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔